قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ السلام علیکم ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے لے کر 157 تک، ان 3 آیات لے کر آپ کی خدمت میں خاکسار ایک مرتبہ پھر حاضر۔ تو آئیں ان کی توضیح و تفسیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے ان افراد کا ذکر کیا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں اور ان سے موت کی نفی کی، بلکہ ان کی زندگی جو ہے اس کی ایک طرح سے سند عطا کی کہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اب اسی کے پس منظر میں سمجھتا ہوں یہ اگلی 3 آیات ہیں۔ وہ کیسے کہ دیکھیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ تو یہاں تو آپ کو مصائب آئیں گے ہی، یہاں تو آپ پر آزمائشیں ضرور اتریں گی۔ تو اب کہاں تک آزمائشوں سے بھاگ سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ آپ مصائب سے اور آزمائشوں سے اور آفات سے بچنے کے لیے جہاد جیسی عظیم نعمت سے منہ موڑنا شروع کرتے۔ فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو ہے ہی دار الابتلاء، یہ تو ہے ہی دار آزمائش۔ تو میں اب تھوڑا ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ تشریح بھی ہو جائے گی۔ فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم آپ کو آزمائیں گے۔ یہاں یاد رکھیے گا عربی کی روح سے یہ جو لفظ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس میں 2 چیزیں جو ہیں، ایک جو شروع کا جو لام ہے اس کو لام تاکید کہتے ہیں، اور اس کے اینڈ میں یہ جو ونہ ہے اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ تو جہاں کسی ورب میں عربی میں یہ 2 چیزیں آ جائیں، یعنی اس کے شروع میں لام تاکید ہو اور آخر میں اس کے نون ثقیلہ ہو، تو اس سے اس کام کی یوں سمجھ لیں کہ شدت، اس کا لازمی اور ناگزیر ہونا وہ واضح کیا جاتا ہے۔ الغرض اللہ جل شانہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ، بڑی جذب کے ساتھ فرمایا کہ ہم آپ کو ضرور ضرور آزمائیں گے۔ کس چیز سے؟ نمبر 1 خوف سے۔ لو جی، اب جہاد میں سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ میں مر نہ جاؤں، جان نہ چلی جائے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ خوف جو ہے یہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، دشمن کا ہو سکتا ہے، درندے کا ہو سکتا ہے، مال میں نقصان کا ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کا خوف ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ خوف تو اس دنیا میں جو ہے یہ ناگزیر ہے، لابدی ہے، اس سے تو آپ کو یقیناً آزمایا جائے گا۔ نمبر 2 والجوع، اور بھوک سے۔ تو یہ بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی افلاس کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی زیادہ ہوتا ہے، کوئی کم ہوتا ہے، اور اس قسم کی یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی چیزیں ہیں قرآن کریم میں، جہاں جہاں بھی اس قسم کی چیزیں آئی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہر فرد تک وہ چیزیں پہنچیں گی، بلکہ من حیث المجموع، یعنی مجموعی طور پر وہ اللہ کا آئین اور قانون ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کسی کو اپنی رحمت سے جو ہے وہ مستثنیٰ کر دے، اس کو نہ آزمائے، لیکن عمومی طور پر، مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر اللہ نے ایسا کہا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ والجوع، یعنی افلاس سے۔ اب یہ افلاس جو ہے وہ شخصی یا فردی طور پر بھی ہو سکتا ہے، انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے، اور اجتماعی طور پر یہ پورے کا پورا ملک جو ہے وہی افلاس کا شکار ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سارا خطہ ہی جو ہے وہ بھوک اور افلاس میں جو ہے وہ مغروق نظر آئے۔ اس کے بعد تیسری چیز فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اموال کے نقصان سے۔ اپنے بڑے بڑے بزنس مین دیکھے ہوں گے کہ وہ بیچارے یوں سمجھ لیں کہ سڑک پہ آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں ایک بڑی معروف ضرب المثل ہے کہ وہ چاہے تو لکھ سے ککھ کر دے، یعنی کبھی انسان جو ہے وہ لاکھوں کا مالک ہو
اور پھر جو ہے وہ زیرو پہ آ جائے۔ اسی طرح سے چوتھی چیز فرمایا والانفسی، اور جانوں سے، یعنی اہل و عیال اور دیگر جو متعلقات انسان کے جاننے والے ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، یعنی عزیز و اقارب، ان میں سے کسی کی موت سے، تو یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہنستا بستا گھر جو ہے وہ لمحوں میں جو ہے وہ اجڑ جاتا ہے۔ آج کل تو اس کا بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، چونکہ بڑا برق رفتار دور ہے، سڑکوں پر آئے روز طرح طرح کے حادثات ہوتے ہیں، تو اچانک کی خبر ملتی ہے کہ آپ کا فلاں عزیز جو ہے وہ اس وقت دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بعد نمبر 5 والثمرات، اور میووں کی کمی سے۔ اچھا، اس کا ترجمہ یاد رکھیے گا، ثمر کا پھل یا میوہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ بہت وسیع ہے، اس میں ہر چیز کی پیداوار آ سکتی ہے، چاہے وہ زمین کی پیداوار ہو جس کو ہم پھل کہتے ہیں، چاہے وہ اجناس ہوں، گندم وغیرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اشیاء ضروریہ جتنی بھی دنیا میں موجود ہیں، وہ سب کے سب اب یہ پیداوار جو ہے، چاہے وہ فیکٹری سے ہو رہی ہے، زمین سے ہو رہی ہے، وہ سب کے سب ثمرات میں داخل کیے جا سکتے ہیں۔ الغرض یعنی اشیاء ضروریہ کی قلت، تو اشیاء ضروریہ کی جب قلت ہوتی ہے، جس سے پھر گرانی کا ایک طوفان آتا ہے، تو اس سے زندگیاں بہت متاثر ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اللہ معاف فرمائے لوگ خودکشی تک پر جو ہے وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یعنی گھر کے اندر میاں بیوی کی پھر ناچاکی ہوتی ہے، اور معاملات جو ہیں وہ خودکشی تک چلے جاتے ہیں، آئے روز ہم اخبارات میں خبریں پڑھتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے گویا کہ بڑی تاکید کے بعد فرمایا کہ ان 5 چیزوں سے تو آپ کی آزمائش ہم کریں گے ہی کریں گے۔ اگر فرمایا وبشر الصابرین، اور پیغمبر صبر کرنے والوں کو بشارت دیتے، اور فرمایا کہ وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مصیبت کا جو لفظ ہے، ہم اس کو تھوڑا سا محدود پیمانے میں سمجھتے ہیں، تو مصیبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی ناگوار چیز پہنچے۔ یہ افعال کے باب سے اس میں فاعل ہے، اصاب یصیب مصیبتاً، تو کوئی بھی ناگوار چیز جو ہے جب پہنچے تو اس کو ہم مصیبت کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی عزیز کا فوت ہو جانا یہ سب سے زیادہ ناگوار چیز ہوتی ہے، تو ہم بالعموم جو ہے بڑی آفات کو یا بڑی آزمائشوں کو مصیبت کہتے ہیں، ورنہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے، جو بھی ناگوار چیز گزرے آپ کو، وہ بھی ایک طرح سے مصیبت ہے۔ فرمایا کہ جب ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی چاہے وہ کوئی عزیز ہے، کسی کا فوت ہو گیا، چاہے کسی کا کوئی مال جاتا رہا، چاہے کسی کی کوئی راحت، کوئی آسائش جاتی رہی، فرمایا کہ اللہ نے دے رکھی تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ ہم پریشان تو تب ہوں، ہم دعوت تو تب کریں کہ اگر وہ ہماری ہو، ہم نے اس کو ایجاد کیا ہو، ہم نے اس کو بنایا ہو، وہ تو ایک اللہ کی عطا تھی۔ کیونکہ اس دنیا کے اندر چاہے کسی کے پاس مال ہے، چاہے کسی کے پاس اولاد ہے، چاہے کسی کے پاس کسی طرح کی بھی کوئی راحت ہے، اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا، اس کے پاس عاریتاً ہے، اس کے پاس امانتاً ہے، تو اللہ جب چاہے اپنی عاریت کو، اپنی امانت کو واپس لے لے۔ آگے پھر جو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی یہ جو آزمائشیں ان کا ذکر ہوا 5 طرح کی، جب وہ ان آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں اور صبر اختیار کرتے ہیں، اور کسی مصیبت کے وقت وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اس کو استرجاع کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، اس کو اصطلاحاً استرجاع کہتے ہیں، وہ استرجاع کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہتے، وویلا نہیں کرتے کہ ہائے 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 ایسا کیوں ہو گیا، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ راحت، یہ جو بھی چیز تھی اللہ کی دی ہوئی تھی، اللہ نے لے لی۔ تو جو یہ رویہ اختیار کرتے ہیں ان پر فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ان کو اللہ جل شانہ نے 2 بلکہ 3 قسم کے انعامات کا اعلان کیا۔ فرمایا کہ وہی لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے نمبر 1 صلوات یعنی عنایتیں ہیں، ورحمہ نمبر 2
اور اس کی رحمت، یعنی دو تو اللہ جل شانہ نے اپنے خاص انعامات کا ذکر کیا کہ جو لوگ یہ رویہ اختیار کریں گے ان پر میری عنایتیں بھی ہوں گی اور ان پر میری رحمت بھی ہوگی، اور یاد رکھیے گا کہ اس کا ظہور دنیا میں بھی نظر آئے گا اور آخرت میں تو پھر اس کا ظہور ہوگا ہی ہوگا۔ اور تیسری چیز اللہ نے ایک سند عطا کی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی لوگ جو ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی سیدھے راستے پر ہیں، یعنی انہی کا جو لائف سٹائل ہے، انہی کا جو طریقہ کار ہے، انہی کا جو طرز حیات ہے وہ درست ہے، تو یہ ایک طرح سے ان کو ہدایت یافتہ ہونے کی سند مل گئی۔ تو آج کی یہ جو 3 آیتیں میں نے پڑھی، ان میں بڑی اہم قسم کی بطور خاص آزمائش کے حوالے سے باتیں ہوئیں۔ امید ہے کہ اب آپ کا کسی نہ کسی درجے میں آج کی میری اس گفتگو سے بھی فائدہ ہوا ہوگا۔ اس التماس کے ساتھ کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور اس التماس کے ساتھ کہ فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیں، فقیر کی درازی عمر اور سلامتی صحت کے لیے دعا گو رہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔